بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چند دن پہلے مطلب ہے کہ آدھی رات کے وقت جو آرڈیننس ایشو کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اور جس وقت پریزیڈنٹ علوی صاحب حج کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے، جبکہ یہاں پہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین جو سینٹ ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے اس آرڈیننس کو سائن کیا، اور جس آرڈیننس کے ذریعے نیب کے قانون میں ترامیم کی گئیں. اور جنرلی ایک یہ امپریشن ہے اور کہ جی یہ ساری جو ترامیم کی گئی تھی ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے اور ان کی گرفتاری کا رستہ مطلب کہ ہموار کیا جائے. اچھا، اس سلسلے میں دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور ایک تو یہ کہ جی نیب کے جو لوگ ہیں، جب اگر ان سے آپ بات کریں، اور اس حوالے سے میں آپ کو سورس بھی بتاؤں گا کہ کس لحاظ سے کون یہ بات کر رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس قسم کے امینڈمنٹس کی گئی ہیں، ان امینڈمنٹس کے ساتھ اگر آپ میرٹ کے اوپر اگر جائیں، اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں تو آپ عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کر سکتے. اچھا، دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل، آپ کو بتایا کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور آئین پاکستان کے تحت یہ اس کا ڈومین ہے کہ وہ کسی بھی قانون کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ جج کر کے ریویو کر کے وہ کہہ سکتی ہے کہ کیا یہ قانون اسلامک ٹیچنگز کے مطابق ہے کہ نہیں، اور کیا یہ اگر یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے تو اس قانون کو پارلیمنٹ یا حکومت رد کرنے کی پابند ہے. اچھا، اس لحاظ سے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا یہ ویو ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ریسنٹ ہوئی ہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو کچھ چند ایک اہم ترین امینڈمنٹس ہیں جو میں ذکر بھی آپ سے بعد میں تفصیل میں کروں گا، وہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ ان اسلامک ہیں. اچھا، پہلے بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ جی نیب نیب کے جو لوگ ہیں، جو آفیشلز ہیں، ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں عمر چیمہ میرے کولیگ ہیں، میری ٹیم کے ممبر ہیں، نیوز سے ان کا تعلق ہے، نیوز کی انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے، تو انہوں نے آج ایک خبر دی، اور ان کی خبر کے مطابق یہ ہے کہ نیب قانون کے اطلاق میرٹ پر ہوا تو عمران کی گرفتاری کا امکان نہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے جو کوٹ کیا وہ انہوں نے نیب کے سورسز کو کوٹ کیا. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ کیا خبر ہے کہ اگرچہ جلد بازی میں نیب آرڈیننس میں ترمیم سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کے حکومتی ارادے کا اشارہ ملتا ہے، لیکن نیب حکام کا کہنا ہے کہ قانون کا اطلاق میرٹ پر ہو تو دونوں کی گرفتاری مشکل ثابت ہو سکتی ہے. نیب آرڈیننس میں کی گئی تازہ ترمیم میں چیئرمین نیب کا یہ اختیار بحال کر دیا گیا کہ ملزم نوٹسز کے باوجود تحقیقات میں شامل نہیں ہو رہا یا جان بوجھ کر تعاون نہیں کر رہا تو دوران انکوائری ایسے ملزم کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیا جا سکتا ہے. اگر زیر سماعت مقدمات میں پہلے عمران خان زیر سماعت مقدمات میں پہلے عمران خان تعاون نہیں کر رہے تھے، لیکن بعد میں جب بھی تفتیش کاروں کی جانب سے انہیں طلب کیا گیا، مطلب نیب کی طرف سے انہیں طلب کیا گیا، وہ پیش ہوتے رہے، لہٰذا عدم پیشی کو وجہ بنا کر انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ نیب کے لوگوں نے بولا ہے عمر چیمہ کو، اور یہ ان کی سٹوری میں لکھا ہے. پھر چیمہ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ ایک ذریعے کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نہ صرف تحقیقات میں شامل ہوئے بلکہ خود کو بچانے کے لیے الزام دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں. دوسری، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اس معاملے کو حق اور باطل کی جنگ قرار دے کر کہتی ہیں کہ وہ ان کے شریک حیات کامیاب ہوں گے. عمران خان سے 2 مقدمات میں تفتیش ہو رہی ہے. بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کو نقائص پر جائزے کی بنیاد پر کم قیمت پر خریدنا، اور کراچی کی ایک پراپرٹی ٹائکون پر جرمانے کی مد میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنے والی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی اجازت دینا. وہ 190 ملین پاؤنڈ والی جو بات تھی، جو نیشنل کرائم ایجنسی کا بیریا ٹاؤن کا جو پیسہ تھا، تو اس کے لحاظ سے یہ بات کی گئی. دوسرا جو کیس ہے وہ بشرا بی بی پر، یعنی اسی کا ہے کیس کو، یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. دوسرا بشرا بی بی پر القادر ٹرسٹ کیس میں پراپرٹی ٹائکون مطلب بیریا ٹاؤن سے فائدہ لینے کا الزام ہے.
توشاخانہ کیس میں عمران خان نے نیب کے روبرو موقف اختیار کیا ہے کہ وہ بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف کی مالیت کے تعین کے معاملے میں وہ شامل نہیں تھے، بلکہ یہ کام ان کے ملٹری سیکرٹری کا تھا۔ لہٰذا عمران خان کی دلیل ہے کہ تحفے کی مالیت کا درست تعین نہ ہونے کی صورت میں جواب دہ ان کے ملٹری سیکرٹری ہیں۔ بڑی زبردست بات کی ہے ویسے، چونکہ ملٹری سیکرٹری ظاہر ہے اگر یہ مسئلہ ہے، اور ملٹری سیکرٹری میں آپ کو ویسے بھی بتا دوں بڑے اہم ہوتے ہیں کہ ان کو کتنے تحائف کس کو دیے، کتنے کس کی طرف گئے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ ویسے جو انہوں نے بات کی ہے بڑی ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ پوچھنا ہے تو ملٹری سیکرٹری سے پوچھیں، جو ایک بریگیڈیئر ظاہر ہے ایک بریگیڈیئر ہوتا ہے تو بریگیڈیئر تھے۔ اور اس کے علاوہ ویسے یہ بھی میں آپ کو اپنی اطلاع کی بنیاد کے اوپر کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی یہ ملٹری سیکرٹری تھے، یہ تحائف کی توشاخانہ کی باتیں بڑی ہوئیں تو ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کتنے تحفے لیے اور کتنے ڈکلیئر کیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیا انہوں نے بھی ڈکلیئر کیے، انہوں نے بھی جمع کرائے، انہوں نے بھی سارے کے سارے وہی گھر لے گئے، وہ ملٹری سیکرٹری ہوں یا بعد میں ہوں یا اس سے پہلے والے ہوں یا اس کے بعد آنے والے ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور ان لحاظ سے ان ایشوز کے اوپر ملٹری سیکرٹری کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آگے خبر میں لکھتے ہیں چیمہ صاحب کہ عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ملٹری سیکرٹری یہ کہے کہ اس نے عمران خان کے دباؤ میں آ کر ایسا کیا تو اس سے کہا جائے کہ یہ بات میرے سامنے آ کر کہے۔ برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے کیس میں انہوں نے کہا کہ NCA اور پراپرٹی ٹائکون کے درمیان طے پانے والے تسویے کی روشنی میں 190 ملین پاؤنڈ واپس بھیجے گئے۔ نیب کو دونوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کی دستاویز جو بھی ڈاکومنٹس تھے ان تک ابھی تک رسائی حاصل نہیں ہوئی۔ عمران خان کا اصرار ہے کہ معاہدے میں تجویز کیا گیا ہے کہ رقم ٹائکون مطلب ہے کہ جو بیریا ٹاؤن ہے کے پاس جائے گی، جس سے وہ جرمانے کی صورت میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کو کوئی اعتراض ہے تو اس اکاؤنٹ سے فنڈز کو دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر سکتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس بات کی منظوری کابینہ سے لینے کی کیا ضرورت تھی تو اس پر عمران خان نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسا کرنے کی ایڈوائس دی گئی تھی تو انہوں نے ایسا کر دیا، لیکن اگر یہ اقدام غیر قانونی ہے تو یہ پوری کابینہ کا فیصلہ تھا، اس لیے پوری کابینہ کو قصوروار سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف مجھے اکیلے کو۔ جب نیب نے کابینہ کے اراکین کو طلب کیا تو آدھی تعداد کا کہنا تھا کہ انہیں یاد نہیں کہ ایسا کیسے ہوا، اس لیے تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے، جبکہ آدھی کابینہ کے ارکان نے اس وقت کے احتساب چیف شہزاد اکبر کو قصوروار قرار دیا۔ شہزاد اکبر ملک سے باہر ہیں، لہٰذا نیب ان تک نہیں پہنچ سکا۔ بشرا بی بی نے نیب کو بتایا کہ بطور ٹرسٹی وہ بینیفیشری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ جس علاقے میں القادر یونیورسٹی قائم ہے وہاں کے لوگ بڑے غریب ہیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یونیورسٹی قائم کرنے کا سوچا، جس نے بھی رقم عطیہ کی وہ یونیورسٹی پر خرچ ہوئی، نہ کہ ان پر۔ نیب نے انہیں انگریزی میں سوال نامہ دیا اور انہوں نے اردو میں جواب دیا کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، لہٰذا انگریزی میں جواب نہیں دے سکتی۔ یہ ہے خبر، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ والی بات کہ عمران خان نے سارے کا سارا ملبہ جو توشاخانہ سے حوالے ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر ڈال دیا، انہوں نے ملٹری سیکرٹری کے اوپر ڈال دیا کہ جی یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ ان کی ہے، ان سے پوچھا جائے اگر اس میں کوئی اس میں غلط بات ہوئی تو وٹ ایور جو بھی ہے۔ اچھا، نیب کے لاء کے حوالے سے پھر میں نے خود یہ آج میری اطلاعات ہیں کہ کونسل آف اسلامک کارڈیالوجی نے جنوری 2020 میں اسی قسم کے امینڈمنٹس میں ہوئی تھی۔ ایک دیکھیں یہ کہ جی آپ جو شخص جس کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس الزام کو غلط ثابت کرے۔ کونسل آف اسلامک کارڈیالوجی نے 2020 میں یہ کہا کہ جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اگر الزام آپ نے لگایا ہے حکومت کی طرف سے یا نیب کی طرف سے اگر الزام لگایا گیا ہے تو الزام کو ثابت کرنا نیب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لحاظ سے یہ بھی بات جو کہ جی اپروور کی جو بات کی گئی تھی کہ جی آپ کوئی بھی اپروور بن سکتا ہے، وعدہ معاف ہوا کی بات کیجیے کوئی، تو اس لحاظ سے بھی یہ کہا گیا کہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے یہ بالکل جائز نہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی جرم میں کوئی شریک ہے تو اس جرم سے اس کو آپ نکال نہیں سکتے، آپ کسی دوسرے اس کے ساتھی کو مطلب ہے کہ اس کے اوپر سارا مربع ڈال کے تو اس کو مجرم قرار دلوانے کے لیے اس کی جو جرم کی جو نوعیت ہے اس کے اوپر
معافی آپ نہیں دے سکتے. اچھا یہ اور پھر اس لحاظ سے ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو کہا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو آپ نیب کی طرف سے لوگوں کو پکڑ کے تو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر بڑے لمبے عرصے تک بند کر کے تو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے, کیس نہیں بنایا جاتا یا کیس بھی بنایا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے یہ بھی ٹھیک نہیں. آپ اس طرح لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو پکڑ یہ جو ہے آپ نہیں کر سکتے. کنوکشن ہوتی ہے کسی کی, کوئی کنوکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گرفتار کوئی ہوتا ہے تو الگ بات ہے, لیکن پہلے یہ ہے کہ جی یہ جو رواج ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ غلط ہے. انہوں نے یہ بھی بات کی تھی اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اوور آل جو نیب کا رویہ ہے وہ جو جس طرح ملزمان کے ساتھ وہ رویہ کرتے ہیں اوور آل, اور نیب ایکٹ کے اوپر بھی انہوں نے بلکہ کہا کہ بہت جو ہے یہ جو رویہ ہے یہ غیر انسانی ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ ہے کہ آپ اس قسم کا رویہ نہیں رکھ سکتے. پھر وہ ہتھکڑیوں کی بھی بات کی کہ اب یہ پروو ہوا کچھ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, اور آپ ہتھکڑیاں لگا کے تو آپ لوگوں کو آپ ادھر ادھر سارے میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں, میڈیا کے سامنے آپ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایویڈنس, کوئی ابھی کنوکشن ہوتی نہیں ہوتی اور میڈیا کے سامنے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس نے اتنی کرپشن کر دی. پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے اس نے اتنی کرپشن کر دی, یہ اربوں کھا گیا, خربوں کھا گیا. سو اس لحاظ سے جو امینڈمنٹس جو کی ابھی ریسنٹلی جو امینڈمنٹس تھی, اس میں جو کی امینڈمنٹس جو کچھ امپورٹنٹ امینڈمنٹس تھی جس میں 14 دن سے 30 دن بڑھا کے اور پھر وہ 90 دن کی بات بھی کر دی گئی کہ وہ اس تک بھی ریمانڈ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ان کو پہلے ہی رد کر چکی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے. اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت اس آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ 3 مہینے آپ کو پتا ہے کہ 120 days لائف ہوتی ہے اور 4 مہینے آرڈیننس کی لائف ہوتی ہے, تو وہ اس کو لائف پوری کروائے گی اور اس دوران جو بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے متعلق جو کرنا ہوا, جو مقصد حاصل کرنا ہوا, وہ میرا یہ آدھو وہ گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے کہ ایسا ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس قسم کا اس کو استعمال کریں گے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اگینسٹ, اور اس کے بعد پھر یہ لیپس ہو جائے گا. اور لیکن ایک چیز جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کے تحت اگر یہ غیر اسلامی ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیف جسٹس کو سو موٹو لے کے تو اس طرح کے ایشوز کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے اور اس طرح کی جو زیادتی ہے اس کو روکا جانا چاہیے. اور زیادتی کی جہاں بات ہوئی, چھوٹی سی ایک بات کر دوں گا, بہت سے لوگ اس وقت جو ہیں جس طرح اعظم خان غائب ہیں بہت عرصے سے, علی محمد خان بار بار بیچارے کی ضمانت ہوتی ہے, پھر اندر وہ اور ان کو نیا کیس بنا کے تو پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی لحاظ سے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو جن کے خلاف کوئی کیس نہیں اس طریقے سے. پرویز الہی صاحب آپ دیکھ لیں کہ ان کا تو 9 مئی سے لینا دینا کچھ نہیں, لیکن ان کے خلاف بھی اور دوسرے کیسز بنا کے اب ان کے پریشر ہے کہ وہ پارٹی چھوڑیں. اور یہ سارا جو زیادتیاں ہیں یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو مئی 9 کے ایونٹس یا جو اٹیکس میں انوالو ہے اس کے خلاف جو بھی ایکشن ہے آپ کریں. باقی بھی اگر کسی کا دوسرے خلاف کوئی اس قسم کا کیس ہے, کرپشن کا ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, بڑے صاف طریقے سے اس کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جانا چاہیے. یہ بڑی بری بات ہے کہ لوگوں کو آپ پکڑ کے آپ اندر کر دیتے ہیں. اور اسی لحاظ سے میں عمران ریاض خان کی جرنلزم سے بالکل متفق نہیں ہوں, ذرہ برابر میں مجھے ان کی جرنلزم سے اتفاق نہیں ہے. لیکن یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ فور دا لاسٹ میرا خیال کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا, 1.5 مہینہ ہونے کو ہے کہ وہ بھی غائب ہیں. کچھ پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہیں, نہ ان کی ظاہر ہے ان کی فیملی ہے, ان کے عزیز و اقارب ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی چیز ہے تو وہ قانون کے مطابق پروسیڈ کیا جانا چاہیے. ایسے نہیں کہ جی آپ کسی کو اٹھا کے غائب کر دیں. سو یہ وہ جی چیزیں ہیں کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ جن کے اوپر عدالت کو ایکشن لینا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس کو ان ایشوز کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو ایشوز ہوتے ہیں جو فرض کریں کہ لیجسلیشن جس قسم کی ہوئی اور جو جس کے اوپر آلریڈی ڈویژنز ہیں ود ان سپریم کورٹ. سو اینی ہاؤ یہ بھی میں نے سوچا کہ آخر میں چلتے ہوئے بات کر دوں, اور بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.